بغداد کی فضائیں اس زمانے میں علم و عرفان سے مہک رہی تھیں۔ مدارس کی میناروں سے قرآن کی آوازیں گونجتیں، مساجد میں ذکر و اذکار کی محفلیں سجتیں اور بازاروں میں بھی دین کی باتیں سنائی دیتیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ بغداد علم اور ولایت کا مرکز ہے۔ مگر انہی دنوں ایک ایسا خوف شہر اور گاؤں میں سرایت کر گیا جس نے زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ شہر کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا۔ دن کی روشنی میں تو وہ پرسکون دکھائی دیتا، مگر سورج ڈھلتے ہی اس کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ لوگ بیان کرتے کہ درختوں کے بیچ سے عجیب چیخیں آتی ہیں، عورت کے رونے کی صدا، بچوں کے ہنسنے جیسی آوازیں، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج، اور کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی شعلہ اٹھتا ہے اور انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کئی لوگ جو رات کے وقت اس طرف گئے واپس نہ آئے۔ جو لوٹے وہ بھی ایسے دہشت زدہ تھے کہ ان کے چہرے سے سکون غائب ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے اپنے دروازے سورج ڈھلتے ہی بند کرنا شروع کر دیے۔ بچے سہم کر اپنی ماؤں کے پہلو سے چمٹے رہتے۔ عورتیں اپنے گھروں میں چراغ بجھا کر بیٹھ جاتیں اور زیر لب دعائیں پڑھتی رہتیں۔ یہاں تک کہ کھیتوں کے کسان بھی رات کو کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ایک کے بعد ایک مویشی غائب ہو جاتے، کبھی بچے اچانک بیمار پڑ جاتے اور کبھی عورتیں ایسی وحشت ناک کیفیت میں آ جاتیں جیسے کسی نے ان پر سایہ کر لیا ہو۔ آخر کار لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں چھلک رہے تھے۔ ایک بزرگ نے روتے ہوئے عرض کیا، یا شیخ، ہم پر زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ جنگل کے جنات نے ہمیں سکون سے جینے نہیں دیا۔ ہمارے مویشی گم ہو جاتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، عورتیں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کوئی آپ کے سوا ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ دوسرے نے کہا، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو ہم یہ بستی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت خاموشی سے سنتے رہے، کچھ دیر تسبیح کے دانے گراتے رہے اور پھر وضو کے لیے اٹھ گئے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب سلام پھیرا تو ان کے چہرے پر نورانی سکون چھا گیا۔ انہوں نے فرمایا، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کریں تو اللہ کے کلام کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل رات ہم جنگل جائیں گے اور ان کے حال کو دیکھیں گے۔ یاد رکھو، ہتھیار سے کچھ نہ ہوگا، صرف قرآن اور ذکر ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ خبر بغداد بھر میں پھیل گئی۔ شاگردوں کے دلوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ کئی ایک نے کہا، یا شیخ، ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ حضرت نے نظر اٹھا کر فرمایا، میرے ساتھ وہی چلے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ کہ مخلوق کا۔ جو نفس کے ڈر سے کانپتا ہے وہ رک جائے، کیونکہ یہ سفر صرف ایمان والوں کا ہے۔ شاگردوں نے اپنے دل ٹٹولے، بعض نے خاموشی اختیار کی اور پیچھے ہٹ گئے، مگر کئی نے کہا، یا شیخ، ہم تیار ہیں۔ رات کا وقت آیا، بغداد کی گلیاں سنسان ہو گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آگے حضرت عبد القادر جیلانی تھے، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں اللہ کا ذکر، پیچھے ان کے چند منتخب شاگرد۔ ہر ایک کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو کتے زور زور سے بھونکنے لگے جیسے کسی ان دیکھے وجود کو دیکھ رہے ہوں۔ ہوا اچانک بوجھل ہو گئی، چاند کی روشنی دھندلی پڑ گئی۔ شاگرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے آہستہ سے کہا، دل لرز رہا ہے۔ حضرت نے سکون سے جواب دیا، یہ تمہارے نفس کا خوف ہے۔ اللہ کا نام لو، یہ سب دور ہو جائے گا۔ جنگل کے دہانے پر پہنچتے ہی ماحول بدل گیا۔ پرندے اچانک خاموش ہو گئے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود ہلنے لگیں جیسے کسی نے انہیں چھوا ہو۔ قدم بڑھاتے ہی زمین بھاری محسوس ہونے لگی۔ شاگردوں کے دل کانپنے لگے، مگر حضرت کا چہرہ سکون سے جگمگا رہا تھا۔ چند ہی قدم اندر گئے تھے کہ اچانک ایک آگ کا شعلہ نمودار ہوا۔ وہ گھومتا ہوا انسانی شکل اختیار کر لی۔ لمبا قد، آنکھوں میں دہکتے انگارے، منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، واپس چلے جاؤ، یہ جنگل ہمارا ہے، جو یہاں آیا کبھی زندہ واپس نہ آئے گا۔ شاگرد گھبرا گئے۔ ایک نے مشل گرا دی، دوسرا بے اختیار چیخ اٹھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت نے ذرا بھی گھبراہٹ نہ دکھائی۔ انہوں نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ ہر آیت بجلی کی کڑک کی طرح فضا میں گونجی۔ وہ مخلوق کانپنے لگی۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ چلایا، بس کرو، یہ آگ ہمیں جلا دیتی ہے۔
حضرت نے فرمایا، یہ آگ نہیں، اللہ کا نور ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ابھی یہ مکالمہ ختم نہ ہوا تھا کہ اچانک چاروں طرف سے سائے نمودار ہو گئے۔ کوئی درخت کی شاخ پر لٹکا ہوا تھا، کوئی زمین سے ابھرا، کوئی ہوا میں معلق۔ وہ سب مل کر چیخنے لگے، یہ ہمارا مسکن ہے، ہم تمہیں یہاں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاگردوں کے دل کانپنے لگے۔ بعض نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر حضرت نے ہاتھ اٹھا کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہر لفظ پہاڑ کی گونج کی طرح فضا میں پھیل گیا۔ جنات چیخنے لگے، کچھ دھوئیں میں بدل گئے، کچھ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سایہ نمودار ہوا۔ وہ باقی سب سے زیادہ خوفناک اور قداور تھا۔ اس کے سر پر 2 نوکدار سینگ تھے اور آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے غرا کر بولا، عبد القادر، تم نے ہماری سلطنت کو چیلنج کیا ہے۔ ہم صدیوں سے انسانوں کو ڈراتے آئے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکا، تم ہمیں کیسے روک سکو گے؟ حضرت نے پرسکون لہجے میں فرمایا، میں تمہیں نہیں روک رہا، اللہ کا کلام روک رہا ہے۔ تم آگ سے بنے ہو، مگر قرآن کا نور تمہیں جلا سکتا ہے۔ سردار جن کہا لگا کر بولا، ہم آگ سے ہیں، ہمیں آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ حضرت نے سورۃ الصفات کی آیات بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ جنات کے چہرے بگڑ گئے۔ سردار جن زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، رک جاؤ، ہم ہار گئے، ہمیں معاف کر دو۔ حضرت نے فرمایا، اگر واقعی ہار گئے ہو تو کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو۔ جنات نے مل کر کلمہ پڑھا۔ پورا جنگل اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ شاگرد حیران رہ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بولا، یا شیخ، آج ہم نے قرآن کی وہ طاقت دیکھی جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور جنات کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ دوسرا بولا، واقعی اللہ کا کلام سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت نے جنات کو نصیحت کی، انسانوں کو تنگ نہ کرنا، تمہارا اصل امتحان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اگر دوبارہ شرارت کی تو یہ کلام تمہیں تباہ کر دے گا۔ جنات نے وعدہ کیا کہ وہ اب انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بعض نے کہا کہ ہم چپکے سے آپ کی محفلوں میں آیا کریں گے تاکہ اللہ کا ذکر سن سکیں۔ وہی جنگل جو دہشت کی علامت تھا اب سکون سے بھر گیا۔ ہوا خوشبودار ہو گئی، درختوں کی شاخوں سے روشنی جھلملانے لگی۔ شاگردوں نے کہا، یا شیخ، یہ جگہ تو جنت کا باغ لگ رہی ہے۔ صبح کے وقت قافلہ بغداد واپس آیا۔ لوگ حیران تھے کہ سب خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ گاؤں کے مرد اور عورت دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، یا شیخ، آپ نے ہمیں سکون دیا، وہ جنات جن کے خوف سے ہم زندہ لاش بن گئے تھے اب ختم ہو گئے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، یہ میرا کمال نہیں، قرآن کا نور ہے، جو اللہ سے جڑ جائے اس کے لیے جنوں انس سب مطیع ہو جاتے ہیں۔